کچھ نہیں ہے، ہمارا رب ہماری حفاظت کرے گا ایمان کی بدولت۔ آگ میں چلے گئے، آگ ناکام ہو گئی، ایمان کامیاب ہو گیا۔ سامنے سمندر آیا، پانی ناکام ہوا، ایمان کامیاب ہوا۔ تو کیا اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ باتیں، یہ تعلیمات کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں، تاکہ ایسے حالات میں مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں پر جو نہیں رینگتی ہے، دین کی طرف آنا، اسلام کی طرف آنا، توحید کی طرف آنا، مساجد کو آباد کرنا، تلاوت قرآن کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، کچھ بھی نہیں، جو نہیں رکھتی ہے۔ یاد رکھو، آپ ایک ایک نہیں 100 بار SIR فارم بھرو، اللہ کی جانب سے تباہی کا فیصلہ ہو گیا نا، کوئی فارم نہیں بچا سکتا آپ کو۔ یہ دل و دماغ سے نکال دو یہ خیال کہ یہ فارم میں بھر دیا، سکسیسفل کا میسج آ گیا، اب میں یہ کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، جب اللہ کی یہاں فیصلہ تباہی کا ہوگا، ایک فارم نہیں، ایسے 10 فارم آئے، آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ دیکھو، تمہاری زندگی میں تمہارے گھر کے اندر فتنہ آ سکتا ہے، تمہارے مال کا فتنہ آ سکتا ہے، تمہارے پڑوسیوں کا فتنہ آ سکتا ہے، کئی فتنے تمہیں آ کر گھیر سکتے ہیں، کئی فتنے تمہیں گھیر لیں گے، لیکن یاد رکھو ان فتنوں سے نجات کوئی چیز دے سکتی ہے، اس سے کوئی چیز بچا سکتی ہے، اس سے کوئی چیز تمہیں باہر لا سکتی ہے، وہ ایک ہی کام تمہیں کرنا ہے، تکفرها الصلاۃ۔ مشکلات کا وقت آ جائے تو نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، مشکلات کے وقت میں نماز کی پابندی، تکفرها، اس کو ہٹاتی ہے، اس کو ختم کرتی ہے، اس کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کو آسان کرتی ہے۔ الصلاۃ، نماز، مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ والصیام، اور روزہ، جب بھی ہمارے اوپر مشکلات کے، تکلیفات کے وقت آئیں تو نفلی روزوں کی پابندی کرو۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے فرض روزوں کی پابندی کرتے ہیں، خوشی کی بات ہے، اللہ تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، خوشی کی بات، لیکن مشکلات کے وقت میں تم نفلی روزے بھی رکھا کرو، نفلی روزے بھی رکھا کرو۔ والصدقہ، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مشکلات سے نکالنے والی چیز صدقہ اور خیرات۔ جب مشکل کے دن آئیں، تکلیف کے دن آئیں، فتنوں کے دن آئیں، مصیبتوں کے دن آئیں، تو تم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، تو تم ان مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ خلاصہ کلام یہ حضرات کہ آج ہم جن فتنوں میں، جن مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان فتنوں سے، مصیبتوں سے نجات پانے کا واحد راستہ ایمان کی مضبوطی ہے، ایمان پر عمل ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں خود اور آپ سب انشاءاللہ دل میں یہ طے کر لیں کہ ہم دین کے پابند بنیں گے، شریعت کے پابند بنیں گے، ہماری عورتوں کو شریعت کا پابند بنائیں گے، اور ہم ہمیشہ نمازوں کے پابند رہیں گے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقہ اور خیرات وغیرہ وغیرہ جتنی بھی نیکی کے کام ہیں اپنے زندگی میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا پابند، شریعت کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو بھی دین و شریعت کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی آئی ہوئی تمام مصیبتوں سے، فتنوں سے اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزی کے ذرائع آسان فرمائے۔ اللہ تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو لوگ بھی جس طریقے سے بھی پریشان ہیں، بدحال ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اللہ ان لوگوں پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ نے ان مشکلات سے چھٹکارا پانے کے وجوہات بھی دیکھیں، اسباب بھی دیکھیں کہ کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اس میں نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، صدقہ اور خیرات کی پابندی۔ ایک موقع آپ کے سامنے آج صدقہ اور خیرات کرنے کا آیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس موقع میں ضرور بضرور حصے دار بنیں۔ وہ موقع یہ ہے کہ ریاست کرناٹک کا ایک مشہور شہر گلبرگہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ گلبرگہ میں الحمدللہ کفر و شرک کا ماحول بھرا پڑا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، بڑی بڑی درگاہیں ہیں، بڑے بڑے مزارات ہیں، مسلمان کفر و شرک کے اندر بہت حد تک مبتلا ہیں۔ تو ایسے شہر میں ایک خالص سلفی ادارہ قائم کیا گیا۔ یہ قائم کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بڑے ہمت اور جرأت کی بات ہے۔ تو ایسے ماحول میں خالص سلفی ادارہ قائم کرنا بڑے ہمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ نوجوانوں کو یہ توفیق بخشی تو نوجوان علماء کرام نے اس ادارے کو قائم کیا۔ اس ادارے میں اس وقت 280 بچے کھانے پینے ہاسٹل کے ساتھ، قیام و طعام کے ساتھ زیر تعلیم ہیں، شعبہ حفظ کی تعلیم ہے، عالمیت کی تعلیم ہے۔ الحمدللہ ہر سال 10 سے 12 بچے حافظ قرآن بن کر نکلتے ہیں یہاں سے، اور شہر بنگلور کے بڑے بڑے علماء نے وہاں کی زیارت کی ہے۔ تو یہ مدرسہ بیت العلوم السلفیہ 280 بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ یہ کفالت بچوں کے خرچ و اخراجات قوم کے مقیر احباب، اللہ کے فضل کے بعد قوم کے مقیر احباب کے تعاون سے پورے کیے جاتے ہیں۔ تو اس ادارے کے لوگ، اس ادارے کا ایک حصہ میں بھی ہوں، الحمدللہ میں بھی ایک حصہ اس ادارے کا ہوں، تو میری بھی محنتیں وہاں پر ہیں۔ تو وہ اس ادارے کے لوگ تعاون کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں، اور مختلف مساجد میں آج انہیں جمعہ کا موقع دیا گیا ہے، یہاں بھی ایک موقع دیا گیا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اتنے دور سے آپ کے خدمت میں آئے ہیں، آپ دل کھول کر اس مدرسے کا تعاون کریں، دل کھول کر تعاون کریں۔ ایک بچے کی کفالت، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کا ذمہ لے لیں، ماہانہ 1500 روپیہ اس کا خرچ آتا ہے۔ ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، انشاءاللہ قیامت تک ثواب ملے گا آپ کو۔ 2 بچوں کو، 3 بچوں کو، 4 بچوں کو آپ کفالت لے لیں، قیامت تک آپ علم کو زندہ رکھنے والے بن جائیں گے۔ یا پھر وہاں چاول پہنچانے والے بنے، تیل کا ذمہ لے لیں، جو بھی اخراجات ہیں ان اخراجات کو پورا کرنے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ صدقہ اور خیرات دنیا میں مصیبتوں سے چھٹکارا دلائے گا، آخرت میں جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وہم اکبر۔ قوموا للصلاۃ۔